اب کیا ہوتا ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، چنانچہ آپ 40 دنوں تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ مچھلی کا پیٹ اس طرح اللہ نے کانچ کی طرح صاف کر دیا تھا کہ آپ مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہوئے بھی سمندر کے اندر کی ہر چیز دیکھتے اور اللہ کی تسبیح بیان فرماتے۔ آپ مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہوئے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے رہے۔ اس تسبیح کی برکت سے اللہ کریم نے آپ کی ساری مشکل آسان فرما دی اور اس کی بدولت آپ کو 40 دنوں تک ہر وقت سکون ملتا رہا۔ پھر مچھلی کو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ جہاں سے تو نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگلا تھا انہیں وہیں جا کر اپنے منہ سے انہیں نکال دے۔ اللہ نے فرمایا اب میں ان سے خوش ہوں۔ وہ یعنی حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے دیے امتحان میں پاس ہو گئے تھے۔ اللہ کا حکم پاتے ہی مچھلی نے آپ کو کنارے پر اگل دیا۔ اس کنارے پر اللہ نے آپ کے رہنے کے لیے ایک پیڑ پیدا فرما دیا اور آپ کی خوراک کے لیے ایک ہرنی کو آپ کو دودھ پانے کے لیے کہہ دیا۔ کچھ دنوں بعد آپ اپنی بستی کی طرح پھر لوٹے۔ تب وہاں پر آپ کو ایک گوالا ملا۔ آپ نے اس گوالے سے فرمایا کہ یہاں پر کوئی عجاب آیا تھا کیا؟ اس گوالے نے آپ سے فرمایا کہ یونس نام کے ایک شخص نے کافی دنوں پہلے ایک بات کہی تھی کہ اگر بت پرستی یہاں کے لوگوں نے نہیں چھوڑی تو اس شہر پر اللہ کا بہت بڑا عذاب نازل ہوگا۔ آپ نے اس گوالے سے فرمایا کہ کیا ایسا ہوا تھا؟ گوالے نے کہا کہ جب وہ شخص یعنی حضرت یونس علیہ السلام جب بستی سے رات کو نکلے تو اگلے دن پورے شہر میں بادل چھا گئے تھے اور چاروں طرف دھواں ہی دھواں ہو گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے عذاب آنے والا ہے۔ اس وقت ہمیں لگا کہ یونس کی بات بالکل صحیح تھی۔ تب سارے شہر کے کافی لوگ اپنا سارا سامان اور اپنے پریوار کو لے کر شہر چھوڑ رہے تھے اور اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ اللہ انہیں معاف کر دے۔ اس وقت وہاں کے لوگوں نے اللہ سے دعا کی کہ اب شہر کا کوئی بھی آدمی بت پرستی نہیں کرے گا، اور کچھ ہی دیر میں سارے بادل چھٹ گئے اور دھواں ایک دم سے غائب ہو گیا۔ مطلب اللہ نے وہاں کے لوگوں کو معاف کر دیا تھا۔ یہ سن کر آپ حضرت یونس علیہ السلام نے گوالے سے فرمایا کہ جس یونس کی تم بات کر رہے ہو وہ میں ہی ہوں۔ وہ سن کر گوالا آپ کے قدموں میں جھک گیا اور آپ سے معافی مانگنے لگا۔ اس طرح آپ واپس اپنے شہر کی طرف لوٹے۔ اس کے بعد آپ نے وہاں پر اسلام کا پرچم لہرایا اور وہاں کے سبھی لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کے لیے بتایا۔